راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مال میں جب گندگی آتی ہے تو نفس تقاضا کرنے لگتا ہے کہ خواہش کو پورا کیا جائے، تو نفس بعض مرتبہ نیکی کی خواہش بھی پیش کرتا ہے، نیک کام کی خواہش بھی پیش کرتا ہے. اسی لیے علماء نے اس میں بعد میں بات لکھی ہے کہ کوئی بھی نیک کام اللہ کے لیے کرنا ہو تو بندے کو چاہیے کہ اس کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اخلاص کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ کوئی نیک کام کرنا اور اللہ کے لیے کرنا، اتنی بات کافی نہیں. کوئی نیک کام کرنا اور اللہ کے لیے کرنا اتنی بات کافی نہیں ہے، بلکہ کام کے کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ کام کے کرنے سے پہلے اللہ سے معلوم کرنا کہ اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو یہ ہے اخلاص کی تکمیل، یہ ہے اخلاص کی تکمیل. اس پر ایک واقعہ نقل کیا ہے. بشر حافی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کے زمانے میں ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں، آپ کی کوئی ضرورت ہو تو میں اس ضرورت کو پورا کروں وہاں سے. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ تو نے حج کے لیے کتنا اکٹھا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 2000 درہم میں نے اکٹھے کیے ہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ تو حج کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا دنیا کی زہد کی وجہ سے یا خانہ کعبہ دیکھنے کے شوق ہے تجھے اس کی وجہ سے یا اللہ کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت نہ زہد ہے میرے اندر نہ خانہ کعبہ کی دیکھنے کی خواہش، بلکہ میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں. تو بشر حافی نے فرمایا کہ میں دوسرا کوئی تجھے ایسا کام بتا دوں کہ جس کام کے کرنے پر اللہ خوش ہو جائے یہیں گھر بیٹھے بیٹھے. تو حضرت نے پھر اس کو کہا کہ بھئی ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، حالات کے مارے ہوئے ہیں، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، ان پر اس رقم کو خرچ کر دے. تو پھر چھٹپٹانے لگا، وہ پھر چھٹپٹانے لگ گیا. تو فرمایا یہی نفس کی خواہش ہے، اسی کا نام نفس کی خواہش. بہت محنت سے 2000 روپے جمع کیے ہیں اور حج کر رہے ہیں، لیکن ایک خواہش کو پورا کر رہے ہیں. یہ اخلاص کی کمی ہے. پھر تو اسی کو علماء نے لکھی ہے بات کہ مال میں کوئی گندگی شامل ہوتی ہے تو نفس تقاضا کرتا ہے خواہش کو پورا کرنے کا، اور نفس کا تقاضا خواہش کو پورا کرنے کی کوئی شکل بری ہی ہو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اچھی شکل بھی ہو، نیکی کی شکل بھی پیش کر سکتا ہے، جیسے حج کی. تو یہ حج جو ہے یہ خواہش نفس کو پورا کرنے کی کا ایک راستہ ہے.
تو جتنے دنیا میں نیک اعمال ہم کرتے ہیں وہ خواہش نفس سے پاک ہونے چاہیے. کوئی بھی عمل ہمارا وہ خواہش نفس سے پاک ہو تو یہ اخلاص کامل ہے، یہ پورا ہوا اخلاص. اگر خواہش نفس میں اس کی ملاوٹ ہے تو یہ اخلاص کی کمی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اخلاص کے ساتھ جیسے کہ اس وقت ایک مختصر طور پر لیکن بہت ہی اہم بات اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی اخلاص کی نیت کے ساتھ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں بھی اور زندگی بھر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے جہاں بہت سارے نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے، وہیں پر خیر خواہی کے کرنے کا بھی مہینہ ہے. حضور نے فرمایا غمخواری کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے وغیرہ ذالک. یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے نقل کی ہیں. خیر خواہی بہت بڑی عبادت ہے، خیر خواہی بہت بڑی عبادت ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ حج پہ جا رہے تھے تو دوران سفر ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کوڑی پر کچرا جہاں پر جمع کیا جاتا ہے وہاں پر ایک پرندہ مرا پڑا ہوا ہے. تو تھوڑی دیر میں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور اس پرندے کو اٹھا کر وہ لے کر چلی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے پریشان ہوئے کہ مردار ہے، مردار کھانا تو صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کسی بھی مذہب میں، دنیا کے بہت سارے مذہب ہیں، ایک آدھ مذہب کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں، اور اسلام تو اسلام ہے. تو حضرت اس عورت کے پیچھے پیچھے چلے اور اس کے گھر پر پہنچے تو دیکھا ہے کہ اس عورت نے اپنی بچیوں کے حوالے کیا اور اس کو پکا کر کھانے کا نظام انہوں نے چلایا. تو حضرت نے دستک دی، آواز دی اور معلوم کیا تو صورتحال معلوم ہی ہوئی کہ ان کے گھر میں بہت دنوں سے فاقہ ہے اور وہ حالت اضطراری میں پہنچ چکے ہیں کہ جس حالت میں حرام کھانا شریعت نے جائز قرار دیا ہے جان کو بچانے کے لیے. جان کو بچانے کے لیے اضطراری حالت میں حرام کے کھانے کا فتویٰ دیا گیا ہے. جان بچانا بہت بڑی ضروری ہے، جان بہت بڑی دولت ہے. کئی مرتبہ میں نے آپ حضرت کی خدمت میں بات رکھی ہے کہ ایمان سے بڑی چیز جان ہے. جان کی حفاظت کرنا، جان کی قدردانی کرنا، جان کو کا حق ادا کرنا، یہ سب ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہے. اسی لیے بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی کرنا، صحت مند رکھنا، یہ سب ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اللہ سب کو صحت تندرست عطا فرمائے، طاقت و قوت عطا فرمائے کہ جس سے دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم پورا کر سکیں. بہرحال حضرت نے پوری کارگزاری سننے کے بعد اپنے خزانچی کو بلایا. بہت بڑے صاحب ثروت، صاحب مال تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک. بڑی تجارت ان کی چلتی تھی، ملکوں سے ان کی ڈیل ہوا کرتی تھی. یہاں کا مال اس ملک کا مال اس ملک میں جاتا تھا، اس ملک کا مال اس ملک میں آتا تھا، اور کئی ملکوں میں آپ کی تجارت پھیلی ہوئی تھی. بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے. خزانچی کو بلا کر پوچھا کہ بھائی اس وقت کتنے ہیں ہمارے پاس، پونجی ہماری کتنی ہے؟ تو فرمایا کہ 2000 دینار ہیں. تو واپس رئی کو جانے کے لیے کتنا خرچ لگے گا؟ تو کہا 20 دینار کافی ہمارے لیے واپس جانے کے لیے. تو 20 دینار کو الگ کر لیا جائے اور بقیہ ساری رقم حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس
گھر کے اندر پہنچایا، جس میں آٹا بھی خریدا گیا اور بھی بہت ساری چیزیں خرید کر اس آٹے میں وہ اشرفیوں اور دینار رکھ کر ان کے حوالے کر دیا گیا، اور واپس حضرت عبداللہ بن مبارک حج کا سفر ملتوی کر کے واپس ہو گئے، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، پہچانتے تھے کہ اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حج کروں، لیکن اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ ہے اخلاص کی تکمیل۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش دیکھیں اور دل ہی دل میں یہ پوچھیں کہ اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا نفس ایک چاہ رہا ہے، مجھ سے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ معلوم کر کے ہم اپنی جان کو، مال کو، صلاحیت کو اس وقت کے ضرورتوں اور اجتماعی ضرورتوں اور ملی ضرورتوں اور قومی ضرورتوں اور ملکی ضرورتوں پر اگر ہم اپنے مال کو لگاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں اس کے بہتر سے بہتر نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہر آدمی نیکی کے ہر کام کو نیکی سمجھ کر اپنی خواہش کے مطابق پورا کرنے لگ جائے تو اس کے لیے بہت سارے راستے، مثال کے طور پر آج ہمارا اور آپ کا بہت سارے لوگوں کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا شوق ہے، ذوق ہے کہ افطار پارٹی کے نام پر بڑی بڑی دعوتوں کے کرنے کا ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے۔ افطار کرانا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس وقت کے تقاضے کیا ہیں، ضرورت کیا ہے، سماجی ضرورت کیا ہے، اور فردن گھر گھر کی الگ الگ ضرورتیں کیا ہیں، اجتماعی ضرورتیں کیا ہیں، آنے والے ملک کے حالات ہمارے تمہارے سب کے سامنے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آدمی کو اپنے دل ہی دل سے اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ اس وقت میرے لیے آپ کیا کام منتخب کرتے ہیں، اس میں اپنی ضرورت، اپنی پونجی کو، اپنے صلاحیتوں کو، اپنی مال کو لگانے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یقیناً افطار کرانے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے، بہت آئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح ہمیں اور آپ کو ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی شیطان کی کہ شیطان نے بہت سارے پھندے اپنے پاس اٹھا رکھے تھے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ یہ پھندے کیا کرتے ہو تم؟ تو کہا اس میں انسانوں کو پھانستا ہوں میں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کبھی مجھے بھی تو نے پھانسنے کی اس پھندے میں کوشش کی ہے، پھانسا ہے؟ ہاں، فرمایا ہاں، جب آپ سیر ہو کر کھاتے ہیں تو میں اپنے پھندے کو استعمال کرتا ہوں اور آپ کو نماز میں اور ذکر میں سست بنا دیتا ہوں، نماز میں اور اللہ کے ذکر میں آپ کو سست بنا دیتا ہوں، اور کچھ؟ تو انہوں نے کہا بس۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسی موقع پر قسم کھائی کہ اب ہم سیر ہو کر نہیں کھائیں گے، اور اسی وقت شیطان نے بھی قسم کھا لی کہ اس کے بعد میں کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا اور اپنا راز فاش کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، اسی وقت اس نے قسم کھائی۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ سوچیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ خوب کھانے اور طرح طرح کے کھانے کا مہینہ نہیں ہے، خوب کھانے اور طرح طرح کے کھانوں کا مہینہ نہیں ہے۔ مشہور آج کل پورے سماج میں، معاشرے میں یہی ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ اچھے سے اچھے کھانے اور خوب سے خوب کھانے اور کھلانے کا مہینہ ہے، اچھا سے اچھا کھانا اور طرح طرح کے کھانوں کا مہینہ۔ یہ صرف ہمارے اور آپ کے ذہن میں نہیں، جو لوگ غیر مسلم بھائیوں سے ملنا جلنا ان کا ہوتا ہے، ان سے بھی آپ اس سلسلے میں گفتگو کریں گے تو یہی کہیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے کا مطلب یہی ہے کھانے پینے کا مہینہ، پکوان کا مہینہ، کھانے پینے کا مہینہ، مختلف قسم کے ڈشز تیار کرنے کا اور
اس کے استعمال کرنے کا مہینہ رمضان کا مہینہ یہ مہینہ بن گیا ہے. تو یہ اصل مقصد اس سے ہمارا اور آپ کا فوت ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ تو یہ مہینہ تھا کہ جس میں ہم خیر خواہی کرتے, اور خیر خواہی اپنی ذات سے بھی اپنے اوپر اپنے ساتھ بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے لیے بھی فائدہ حاصل کرنا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا, کہ جس سے دنیا کا بھی فائدہ ہو آخرت کا بھی فائدہ ہو. یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے کہ جس میں انسان کی وقتی ضرورت تو پوری ہو جائے لیکن اخروی اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہو جائے یا آنے والے زمانے میں بہت بڑا اس کا نقصان ہو. یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے. مجھے اشارتاً اور کنایتاً یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے کہ اس وقت ہم لوگ جس زمانے میں گزر رہے ہیں اور آنے والے جن حالات سے ہمیں اور آپ کو دوچار اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے, لیکن خدشات اور اندیشے اور حالات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم سب کو بھوکا رہنا سیکھنا ہے. اس کی ٹریننگ ہے رمضان کا مبارک مہینہ. ہم کو سیدھا سادہ کھانا سیکھنا ہے, اس کی ٹریننگ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. ہم سب کو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے, اس کا بہترین مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا سیکھنا ہے, اس کا مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. ہمارے علماء نے, بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ خیر خواہی صرف اپنوں کے ساتھ نہیں, سب کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے. ہم کیا خیر خواہی کریں گے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اور لوگوں کے مذہب کے تہوار ہوتے ہیں تو اس میں آفر ہوتے ہیں, اس میں آفر ہوتے ہیں. دیوالی آفر ہوتا ہے, دسہرہ آفر ہوتا ہے کہ ایک چیز کی قیمت 500 روپے ہوتی ہے تو وہ اس کی قیمت وہ 250 روپے کر کے فروخت کرتے ہیں. یہ خیر خواہی ہے, یہ خیر خواہی ہے. لیکن رمضان کا ایک مبارک ایسا مہینہ ہے کہ گوشت 200 روپے کلو تھا تو اب 220 روپے کلو ہو گیا. جو چیز ہمارے یہاں 5 روپے میں ملتی تھی اب 10 روپے میں ملنے لگ گئی. جو چیز ہمارے یہاں 25 روپے میں ملتی تھی وہ 30 اور 35 روپے میں مل گئی. یعنی مسلمان اپنے عمل سے اپنے تہوار کے موقع پر خیر خواہی کے بجائے اور کچھ خواہی کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. ہم اور آپ نہ سمجھ رہے, دنیا خوب سمجھ رہی ہے, دنیا خوب سمجھ رہی ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے اندر جو ہے انسانیت کی خیر خواہی ہے, ہمارے تمہارے اندر خیر خواہی نہیں ہے. وہ تو زکوٰۃ جو دیتے ہیں وہ اپنے کاندھوں سے ایک بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے, اپنے مفاد کے لیے کچھ کر رہے ہیں. خیر خواہی کے جذبے ہمارے اندر کہاں ہیں؟ خیر خواہی کے جذبے ہمارے اندر کہاں ہیں؟ خیر خواہی کا حضور نے فرمایا خیر خواہی کا مہینہ ہے. یہ تو خیر خواہی کا مہینہ ہے. کتنا ہم کھا رہے ہیں, کتنا اپنے غیر مسلموں کو ہم کھلا رہے ہیں, کتنا غریبوں کو کھلا رہے ہیں. علماء نے اس زمانے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے اس پر بہت صراحتاً گفتگو کی ہے کہ بھئی یہ مہینہ جو ہے خیر خواہی کا مہینہ ہے, اور خیر خواہی کے اندر صرف حضور نے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی تعلیم نہیں دی ہے. جہاں اپنوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے اور پرایوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کی تعلیم دی ہے. ہم اپنے ارد گرد یہ کریں, معلوم کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی درجے میں خیر خواہی ہوتی ہے تو وہ صرف اپنی حد تک ہے. تو خیر خواہی تو اس چیز میں تھی کہ ہم جو ہے سب کے ساتھ خیر خواہی کرتے, اپنے ساتھ خیر خواہی کرتے, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے, اور بسنے والے دنیا کے اندر انسان جو ہے ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتے. یہ ضرورت تھی اس بات کی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی رمضان کی مبارک مہینے میں ہم اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں کہ بھوکا رہنا, سیدھا سادہ کھانا اور کم سے کم کھانا, اور پھر بھی اس کے ساتھ ہم اپنے کام کاج میں مشغول رہیں, مصروف رہیں. اس کی ہم مشق کریں. یہ آنے والے زمانے میں
اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت چیز کارآمد ہوگی، سود مند ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ اپنی پونجیوں کی حفاظت کرنا، اپنی پونجی اپنے لیے بھی محفوظ کرنا اور اوروں کے لیے بھی اس کو محفوظ کرنے کا ایک بہترین نظام بنانا، دوسروں کے لیے بھی۔ جیسے لاک ڈاؤن کا زمانہ تمہارے سامنے ایک شیمپل ہے، ایک تجربہ ہے۔ یہ زمانہ ایک وقتی چیز نہیں ہے، یہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے، بہت ممکن ہے، خدا سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور 1000 بار پناہ مانگتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں ایسے حالات بار بار آئیں گے۔ اب دنیا اس طرف جا رہی ہے اور اس کی نشاندہی ہمارے بڑے کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں کہ یہ ایک وقتی چیز تھی، گزر گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں اب زمانے دنیا کے اندر بار بار یہ حالات اور یہ پریشانیاں اور یہ مصائب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور حدیث پاک کے اندر اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایسے حالات اب مسلسل تسبیح کے تاگے کے ٹوٹنے پر منکوں کے گرنے کا جو سلسلہ جس طرح سے چلتا ہے، اس طرح سے یہ حالات دنیا میں برابر آتے رہیں گے۔ اس کے دفاع کے لیے اور اس کے مقابلے کے لیے اور ان حالات میں اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ہم سب کو ہر طرف سے، ہر لائن سے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو کیسے تیار کر سکتے ہیں، اس کی نشاندہی آپ الحمدللہ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں۔ تو مجھے اشارتاً آپ حضرات کے سامنے یہ بات کرنی ہے کہ اس وقت جو زمانہ ہے، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، الیکشن کا زمانہ قریب ہے۔ اس کے بعد حکومتوں کی اٹھا پٹک ہونے والی ہے، اور حکومتوں کی اٹھا پٹک ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے، کیسا ہونے والا ہے، یہ سب آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ 100 سال کی مسلسل محنت کے بعد آج اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اس محنت کا وہ پھل حاصل کریں۔ تو اس زمانے میں جو بھی حالات آئیں گے، اس کے مقابلے کے لیے اس وقت سے ہی مجھے اور آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ ہرگز قطعاً آپ کو کوئی قدم آگے بڑھانے کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سیف کرو، اپنے آپ کو ہر اعتبار سے محفوظ کرو، اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لاؤ کہ جس پوزیشن میں رہ کر آپ کا ہاتھ جو ہے کسی بھی اعتبار سے کسی کی چھوٹی یا بڑی ضرورت کے لیے آپ اپنے ضرورت کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے دوسروں کی چھوٹی اور بڑی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل اپنے آپ کو بناؤ۔ چھوٹی بڑی ضرورتوں کو دوسروں کی پورا کرنے کے اپنے آپ کو قابل بناؤ۔ بار بار میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات کی کہ عید نام قرض لے کر کپڑے بنانے کا، عید نام قرض لے کر اچھے اچھے کھانے بنانے کا، عید حضور کی زندگی، حضور کی سیرت تمہارے سامنے ہے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کے گھروں میں اچھے پکوان پکتے ہوں، اس کا نام عید ہے ہی نہیں ہے، عید ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے اسی میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور جس قدر ممکن ہو اپنی پونجی کو اپنی ضرورتوں کے لیے اور اس مسلمان سماج کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے آنے والے زمانے میں ان کی ضرورتوں کا تکفل اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عید اسی کا نام ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لو اور مبارکبادی دے دو، بس اسی کا نام عید ہے۔ اللہ کرے بہت ہی مختصر انداز میں اور ایک ضروری اور اہم چیزیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ بہت سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ حالات سے آگاہ ہیں، باخبر ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، اور معاشی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ ہم کو مستحکم کرے، مضبوط کرے۔ لیکن صرف دعا سے کام نہیں چلتا، بلکہ ہمیں بھی حتی الامکان اپنے اپنے اعتبار سے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، اور ان ساری کوششوں سے بڑی کوشش اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔
یہ ساری کوششیں، ان کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن دنیا چونکہ دار الاسباب ہے، اللہ نے اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم اسباب اختیار کریں گے، اسباب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کا حکم ہے یہ سمجھ کر کوشش کریں، لیکن ان ساری چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جس طرح سے رمضان کے مبارک مہینے میں عبادتوں اور صدقہ اور خیرات اور تراویح اور قرآن اور ذکر اور دعا کی طرف متوجہ رہے ہیں، اس طرح سے آنے والے دنوں میں اس میں اور اضافے کی ضرورت ہے، بجائے کہ کٹوتی رمضان ختم ہو جائے اور کیا نمازیں کے لالے پڑ گئے، کیا قرآن کنارے سے قرآن کنارہ کش ہو گئے، کیا مسجدوں سے الگ تھلگ ہو گئے، نہیں، یہ بہت ہی گمبھیر بات ہے، بہت بری بات ہے۔ یہ وہ جس زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو ہم جس طرح سے متوجہ کر سکتے ہیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اس سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔